مشوروں کی دکان۔ بہت پرانی بات ہے، مادھو پور نامی ریاست میں انوپ دت نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ کافی عقل مند تھا۔ وہ ایسا کاروبار کرنا چاہتا تھا جو شاید آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ یہی سوچ کر آخرکار اس نے مشورہ فروخت کرنے کی دکان کھول ڈالی۔ اپنی دکان پر اس نے ایک بورڈ بھی آویزاں کیا جس پر تحریر تھا کہ یہاں پر مشورے فروخت کیے جاتے ہیں۔ اسی ریاست میں گووردھن نامی ایک امیر شخص بھی رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا کرشنا، جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ جب کرشنا جوان ہوا تب گووردھن نے اسے کاروبار حوالے کرنے کے سلسلے میں غور کرنا شروع کیا۔ اپنے بیٹے کو بلا کر ایک دن اس نے کہا، بیٹا تم ریاست بھر میں جاؤ اور دیکھو کہ کون سے کاروبار میں فائدہ ہے۔ یہ جاننے کے لیے کرشنا گھر سے نکل پڑا۔ جب وہ شہر میں دکانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر انوپ دت کی دکان پر پڑی۔ مشوروں کی دکان بورڈ کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور پوچھنے لگا، یہ کیسا کاروبار ہے؟ مشوروں کی فروخت؟ کیا یہ بھی کوئی خریدنے کی چیز ہے بھلا؟ کون خریدے گا یہ؟ جب کرشنا نے سوال کیا تو انوپ دت نے ہنستے ہوئے کہا، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کا مشورہ ہے میرے پاس۔ آپ سے مشورہ خریدنے پر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کیا پوچھ رہے ہو تم؟ اگر تم 1 روپیہ دے کر مشورہ خریدو گے تو تمہیں 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کا فائدہ ہوگا۔ کچھ دن کے بعد کرشنا نے 1 روپیہ دے کر ایک مشورہ خریدا۔ ایک کاغذ پر یہ مشورہ تحریر تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں جا کر اپنی ناک مت رگڑنا۔ یہ مشورہ لے کر جب کرشنا گھر آیا تو اپنے والد کو بتایا کہ اس نے 1 روپیہ دے کر ایک مشورہ خریدا ہے۔ یہ سن کر کرشنا کے والد کو بہت غصہ آیا۔ تمہیں کسی نے اچھی طرح سے بیوقوف بنا دیا ہے۔ کیا پیسے دے کر کوئی مشورہ خرید سکتا ہے بھلا؟ تم فوراً اس شخص کے پاس جاؤ اور 1 روپیہ واپس لے آؤ۔ پھر کرشنا انوپ دت کی دکان پہنچا، مشورے کا کاغذ اسے لوٹایا اور 1 روپیہ واپس مانگنے لگا۔ اس پر انوپ دت نے کہا، دیکھو تم کبھی میرا مشورہ استعمال نہیں کرو گے، اس کا تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ اس پر کرشنا نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا یہ مشورہ کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ کرشنا نے اپنا 1 روپیہ واپس لے لیا۔ ادھر ایک دن ریاست کا بادشاہ اپنی ملکاؤں کے ساتھ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ ملکاؤں کے کہنے پر بادشاہ ایک زیورات کی دکان پر پہنچ گئے اور دونوں ملکاؤں نے 1 لاکھ روپے والے ہیروں کے ہار کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ یہ ہیرا مجھے چاہیے، دونوں ملکائیں یہی سوچنے لگیں۔ اس کے بعد دونوں ملکائیں محل پہنچی اور اپنی خادماؤں سے 1 لاکھ روپے دے کر وہ ہار لانے کو کہا۔ دونوں ملکاؤں کی خادمائیں اس دکان پہنچی اور اس ہیرے کے ہار کو انہیں فروخت کرنے کی درخواست کی۔ اس پر دکاندار نے کہا، میرے پاس تو صرف ایک ہی ہار ہے اور میں کسی ایک کو ہی ہار فروخت کر سکتا ہوں۔ دکاندار نے دونوں خادماؤں سے کہا، پہلے میں یہاں پر آئی ہوں اور مجھے ہی یہ ہیروں کا ہار چاہیے۔ نہیں، میں یہاں پر پہلے پہنچی ہوں، یہ ہار مجھے چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے میں آئی ہوں، یہ میرا ہے۔ پہلے میں کو لے کر دونوں خادماؤں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ اس وقت کرشنا بھی اسی دکان کے پاس موجود تھا۔ دونوں خادماؤں کے جھگڑے کو کرشنا غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب دکاندار نے دونوں خادماؤں سے کہا، میرے پاس تو صرف ایک ہی ہیرا ہے، تم دونوں باہر جاؤ اور آپس میں صلح صفائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرو کہ یہ ہیرا کون خریدے گا۔ تو دونوں خادمائیں محل پہنچی اور اپنی اپنی ملکاؤں کو پورا ماجرا سنایا۔ اب دونوں ملکائیں بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس ہیرے کے ہار کے بارے میں انہیں بتایا۔ دونوں ملکائیں یہ کہنے لگی کہ میری خادمہ پہلے دکان گئی تھی اور دوسری کہنے لگی کہ میری خادمہ وہاں پہلے گئی تھی۔ اسی وقت
बादशाह ने अपने फौजी को वहां पर बुलवाया। उस वाक़े के वक्त जो गवाह वहां पर मौजूद था उसे हमारे सामने पेश करो। फौजी कृष्णा के घर पहुंच गया और उसे बताया कि बादशाह ने गवाह के तौर पर उससे तलब किया है। यह सुनकर कृष्णा खौफजदा हो गया। ये तो बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं किसी के खिलाफ गवाही दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। कृष्णा अपने वालिद गोवर्धन के पास गया और उन्हें पूरा माजरा सुनाया। पूरी तफसील सुनने के बाद गोवर्धन ने कहा, इससे पहले तुम मशवरा देने वाले की दुकान गए थे, उसी के पास जाओ और मशवरा खरीद लाओ। कृष्णा अनुपदत्त की दुकान पहुंचा और उसे पूरा वाकया सुना दिया और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मशवरा देने की दरखास्त की। इस पर अनुपदत्त ने कहा, फिलहाल के लिए मैं एक मशवरा देता हूँ, इसके लिए तुम्हें 500 रुपए की रकम अदा करनी होगी, लेकिन इस मुसीबत से मुकम्मल नजात पाने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। लेकिन 1000 रुपए के मशवरे के इस्तेमाल से दूसरी मुश्किल भी आ सकती है। कृष्णा ने अपने वालिद से पैसे लिए और वापस अनुपदत्त की दुकान पहुंचकर पैसे दिए। अनुपदत्त ने पैसे लेकर उसे मशवरा थमा दिया, जिस पर लिखा था, पागल जैसी हरकत करो, तुम गवाही से बच जाओगे। दूसरे दिन बादशाह का फौजी आया और कृष्णा को महल ले गया। बादशाह के सामने कृष्णा ने पागल जैसी हरकतें की। इस पर बादशाह ने कहा कि पागल की गवाही कबूल नहीं की जा सकती। ये कहकर उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। जब मलिकाओं की खादिमाओं ने कृष्णा को देखा तो वो उन्हें बिल्कुल ठीक नजर आया। उन्होंने समझ लिया कि कृष्णा पागलपन की अदाकारी कर रहा था। खादिमाओं ने कृष्णा से कहा कि हीरों के हार के लिए पहले पैसे किसने दिए ये तुमने नहीं बताया, इसके लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। अब कृष्णा अपने वालिद को लेकर उसी मुसीबत का हल तलाश करने के लिए अनुपदत्त की दुकान पहुंच गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप बार बार वही गलती को दोहरा रहे हो। अगर मेरे पहले मशवरे पर तुमने तवज्जो दी होती तो आज मसला इतना बड़ा नहीं होता। हमसे गलती हो गई, आप हमें 1000 रुपए वाला मशवरा दे दीजिए। 1000 रुपए देने के बाद अनुपदत्त ने एक मशवरा कागज पर तहरीर करते हुए गोवर्धन के हवाले किया। उस कागज पर तहरीर था कि 1 लाख रुपए देकर हीरों का हार खरीदा जाए और इसे बादशाह को तोहफे में पेश करे। गोवर्धन ने 1 लाख रुपए देकर वो हीरों का हार खरीदा और उसे कृष्णा के हवाले किया कि वो उसे बादशाह को बतौर तोहफा पेश करे। कृष्णा ने बादशाह को हीरों का हार पेश कर दिया। बादशाह और उनकी मलिकाएं खुश हुई। बादशाह ने अपनी मलिकाओं से सलाह मशवरा किया और फिर उस हीरे का हार अपनी दुख्तर के हवाले किया। इतने कीमती हीरे को तोहफा देने पर बादशाह ने कृष्णा को शाही खजाने का निगरान बना दिया। अनुपदत्त के मशवरे के बगैर गोवर्धन और उनका बेटा इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए उन्होंने अनुपदत्त का शुक्रिया अदा किया। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.